الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ہجرت کے بعد کا تقریباً کل زمانہ غزوات و سرایا کے اہتمام و انتظام میں گزرا۔ اسی لیے اگر غزوات کی کم سے کم تعداد روایت کی جائے تو 19 اور زیادہ سے زیادہ 47 شمار کی جاتی ہے۔ سال میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو چھوٹی بڑی 66 لڑائیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ غزوات و سرایا کا عنوان حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کا بہت ہی اہم حصہ ہے۔ بحمد تعالیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب جہاد کی آیت نازل ہوئی تو سب سے پہلے ایک چھوٹا سا لشکر کفار کے مقابلے روانہ ہوا۔ اس کا نام سریہ حمزہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے چچا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ کو ایک سفید جھنڈا عطا فرمایا اور اس جھنڈے کے نیچے 3 مہاجرین کو ایک لشکر کفار کے مقابلے کے لیے بھیجا جو 300 کی تعداد میں تھے اور ابو جہل ان کا سپہ سالار تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف البحر تک پہنچے اور دونوں طرف سے جنگ کے لیے صف بندی ہوئی، لیکن ایک شخص مجدی نے جو دونوں فریق کا حلیف تھا بیچ میں پڑ کر لڑائی موقوف کر دی۔ اسی سال 60 یا 80 مہاجرین کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ کو سفید جھنڈے کے ساتھ امیر بنا کر رابغ کی طرف روانہ کیا۔ اس سریہ کا علمبردار حضرت مصطع بن اثاثہ رضی اللہ عنہ تھے۔ جب یہ لشکر مرہ کے مقام پر پہنچا تو ابو سفیان اور ابو جہل کے لڑکے اکرمہ کی کمان میں 200 کفار قریش جمع تھے۔ دونوں لشکروں کا سامنا ہوا اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کفار پر تیر پھینکا۔ یہ سب سے پہلا تیر تھا جو مسلمانوں کی طرف سے کفار مکہ پر چلایا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کل 8 تیر پھینکے اور ہر تیر نشانے پر تھے۔ کفار ان تیروں کی مار سے گھبرا کر بے قرار ہوئے۔ اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اسی سال ماہ ذی القعدہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 20 سواروں کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس مقصد سے بھیجا کہ یہ لوگ کفار قریش کے ایک لشکر کا راستہ روکیں۔ اس سریہ کا جھنڈا سفید تھا اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ لشکر کا علمبردار تھے۔ یہ لشکر راتوں رات سفر کرتے ہوئے جب 5ویں رات قرار پر پہنچا تو پتہ چلا کہ مکہ کے کفار ایک دن پہلے ہی فرار ہو گئے، اسی لیے کسی تصادم کی نوبت ہی نہ آئی۔ غزوہ ابواء، اس غزوے کو غزوہ ابواء کہتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا غزوہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے ارادے سے ماہ صفر 2 ہجری میں 60 مہاجرین کو اپنے ساتھ لے کر مدینے سے باہر نکلے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنایا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو جھنڈا دیا اور مقام ابواء تک کفار کا پیچھا کرتے ہوئے تشریف لے گئے، مگر کفار قریش فرار ہو چکے تھے، اسی لیے کوئی جنگ نہیں ہوا۔ ابواء مدینے سے 80 میل دور ایک گاؤں ہے جہاں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے۔ یہاں چند دن ٹھہر کر مدینے میں تشریف لے آئے۔ اس غزوے میں 15 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر رہے۔ ہجرت کے 13ویں مہینے 2 ہجری میں مدینے پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم بنا کر 200 مہاجرین کو ساتھ لے کر حضور علیہ السلام جہاد کی نیت سے روانہ ہوئے۔ اس غزوے کا جھنڈا بھی سفید تھا اور علمبردار حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس غزوے کا مقصد کفار مکہ کے ایک تجارتی قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ اس قافلے کا سالار امیہ تھا۔ اس قافلے میں 100 قریشی اور 2500 اونٹ تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس قافلے کی تلاش میں مقام بواد تک تشریف لے گئے، مگر کفار قریش کا کہیں سامنا نہ ہوا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بغیر جنگ کے مدینے واپس آ گئے۔ غزوہ صفوان، اسی سال مدینے کی چراگاہ میں ڈاکہ ڈالا گیا اور کچھ اونٹوں کی
کو ہانک کر لے جایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے میں اپنا خلیفہ بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمبردار بنا کر صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ وادی صفوان تک اس ڈاکو کا تعاقب کیا، مگر وہ اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگا کہ ہاتھ نہ آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مدینے واپس لے آئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ شریف واپس آئے۔ وادی صفوان بدر کے قریب ہی ہے۔